अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोहेब सालिक को एक नए इंटरव्यू के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है कराची प्रेस क्लब के सदर जनाब इम्तियाज़ फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इम्तियाज़ फरहान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बिलखुसूस कराची और पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त के हिसाब से इसके ऊपर जो अपोजिशन भी गुज़िश्ता कुछ अरसे से बात कर रही है कि ये जो पीटीआई की हुकूमत है इसके आने के बाद मज़ीद कदगन लगाई जा रही है, मुसलसल एक ख़ास राह हमवार की जा रही है एक ख़ास नैरेटिव के हिसाब से। आप समझते हैं कि आज़ादी सहाफ़त आजकल के दौर में गायब हो गई है या मुश्किल हो गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हमारे जो इस वक्त सीनियर तरीन लोग हैं, जो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान के, वो इस बात को कह रहे हैं कि मौजूदा दौर 70 साल में बदतरीन दौर है। मुश्किल नहीं है, बदतरीन दौर है। मुश्किल तो बहुत आसान लफ्ज होता है, मुश्किलें जिंदगी में आती हैं और मुश्किलें इतनी बड़ी आसान हो गई, वो वाली मिसाल के मिज़दाक आसान होती चली जाती है। लेकिन ये बदतरीन दौर है क्योंकि कहा कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है, और उसमें झूठ तरीन बोला जा रहा है, और उसमें अगर आर्गुमेंट किए जाएं तो तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए जाते हैं। बिल्कुल इस वक्त अब आज़ादी सहाफत के ऊपर कई कदगने हैं, बोलने पर कदगने हैं, और इज़हार ख्याल के ऊपर कदगने हैं। और गवर्नमेंट साइड की तरफ से ये आता है कि जनाब आप जो चाहते हैं बोल तो रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है। ऐसा नहीं है, जो हम चाह रहे हैं वो बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम अपना शिकवा एक सी बता रहे हैं। लेकिन जो हम बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोलने दिया जा रहा। हम बहुत सारे इंटरनेशनल अफेयर पे बात करना चाह रहे हैं, हम बहुत सारे नेशनल अफेयर के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। जब कोई बात होती है या तो जाती है कि जनाब ये मुल्क की सिक्योरिटी को इससे प्रॉब्लम है, ये आप नजरिए के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, ये इस तरह से बातें गैर ऐलान में। जो सहाफत करता है, नजम सेठी साहब हो, इम्तियाज आलम साहब हो, अफसार आलम साहब हो, तलत हुसैन हो, इस तरह मैं आपको सीरीज गिनवा सकता हूं कि जी जिन्हें ग्राउंड कर दिया गया है, जो अपना कोई यूट्यूब चैनल या कुछ और करके कर रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह से हो रहा है, जैसे माजी में खुद जो इस वक्त वजीर आजम है इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि जनाब लिफाफा सहाफत चल रही है और दरबारी सहाफत चल रही है। उस वक्त शायद शुकूक व शुबात होते थे, परसेंटेज होती थी। अब तो पूरी तरह ये बात कही जा रही है लोगों की, क्योंकि जो दरबारी बात करे उसको पूरी तरह ना सिर्फ इजाजत है बल्कि सहूलतें फराहम की जा रही है और बहुत सारी चीजें की जा रही है। तो इससे, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ये समझ रहा है, जो कि इब्तदाई दिनों में फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की थी कि जनाब अब रियल मीडिया का, स्क्रीन मीडिया और प्रिंट मीडिया का कोई दौर नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं उसमें कोई सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहता कि वो पता नहीं किसकी जन्नत में रहते हैं। और बात यह है कि इन्वेंशन होती है दुनिया में, कोई भी इजाद हो गई एक मरतबा, पहिया सबसे पहले इजाद हुआ, पहिए की में इन्वेंशन होती रही, पूरी दुनिया में पहिया घूम गया। अब वो यानी हर जगह इंडस्ट्री के अंदर आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट में आपको मिलेगा, हर जगह। इवन ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको पहिया किसी भी सूरत में मिले। इन्वेंशन होती है, टर्मिनेशन कहीं नहीं होती। ये कि जनाब पूरी दुनिया में मीडिया मौजूद है भाई, नहीं खत्म हुआ, कहीं कम ज्यादा होता है। अगर एक मीडिया प्रिंट से कम हो गया, टीवी पे शिफ्ट हो गया, टीवी से कम हुआ मिसाल के, और मैं नहीं समझता कहीं कम हो रहा है, कहीं भी कम नहीं हो रहा है। आज दुनिया में कोई गूगल से रिसर्च नहीं करता भाई, गूगल से रेफरेंस लिया जाता है। आज भी किताबें पढ़ के रिसर्च होती है, आज भी अखबारात की खबरों, स्कैंडल अखबारात में छपते हैं, उसके बाद डिस्कशन होती है टेलीविजन पर, उस पर। अब ये पता नहीं किस तरह से इनके जहन में कहती नहीं, जदीद दौर भाई, जिद्दत होती है, वो नहीं होती कि आप उसको खत्म कर दें किसी चीज को। इसमें जिद्दत के लिए काम करें आप। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहा है उसके अंदर फैसिलिटेट करें। पहले कहा जी डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल का है, अब कहते हैं डिजिटल है ही इनके पास, नई नई चीजें ला रहे हैं। जनाब लाइसेंस लें, लाइसेंस पीओ, तरह तरह की बातें लेकर आ रहे हैं। बदतरीन दौर है, मुश्किल दौर नहीं है। मुश्किल दौर हमने मुशर्रफ के दौर में भी गुजारा, उससे पहले खुद ये नवाज शरीफ साहब जब 96 में आए थे उस वक्त गुजारा।
پھر اس کے بعد جب دوبارہ آصف زرداری کے ابتدائی ایام جو تھے وہ بھی صحافت پہ کاری ضرب لگانے کی طرف اس پہ اشارہ کیا گیا تھا. اچھا دوسری سوال میں آپ کی طرف چل کے آ رہا ہوں. دیکھیں ایک اس میں میں اس میں بیٹا میں اس میں ایک چیز واضح کر دوں. آصف زرداری کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ دوسرے دور میں، ورنہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ فیسلیٹیٹ کرتی. دوسرے دور میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آصف زرداری صاحب کے دور میں ایک لیجسلیشن کے اوپر معاملہ آیا تھا، اس پہ بھرپور ریئیکشن ہوا تھا اور اس کے ہمیں نتائج ملے تھے. یہاں پر اس دور میں تو مینشن کرنے کے باوجود وہ ضد، انا، تکبر یہ لے کے مار رہا ہے. آپ لوگوں کے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے جنگ کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ، بندہ نیست و نابود ہی نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں کہ بہت بری طرح نیست و نابود ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا بالکل آپ نے یہ دیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں تمام صحافیوں کی جو کنسرن ہے اس پہ بہتری کی طرف جانے چاہیے معاملات، لیکن انفارچونیٹلی جو کیوس ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی سلسلے میں جو ضمنی سوال ہے میرا کہ گزشتہ روز ہم نے پی ڈی ایم کا ایک چھوٹا سا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جو نون لیگ کا کنونشن تھا، اس میں مریم نواز کا کافی تلخ لب و لہجہ دیکھا. آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں صحافی بھی اپنے دکھ درد جو ہیں اور مشکلات ہیں اس کے وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں؟ کسان پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں. پنجاب میں جو ماحول ہے گرم ہو رہا ہے، پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی آپ اس کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم پہلے سے ہم شامل ہیں، لیکن آپ کے توسط سے میں اپنی صحافی برادری کے ان لوگوں کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ٹول بن رہے ہیں اس وقت اور وہ ایسے باتیں کرتے ہیں، اپوزیشن کی پریس کانفرنس میں جا کے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ جرنلسٹ کمیونٹی اور اپوزیشن کے درمیان کوئی کلیش ہو جائے، اور جبکہ یہ چند لوگ ہیں جو فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں یہ سارے، تو ان کو چاہیے خدارا آپ نے تو جو کرنا تھا، جو مال بنانا تھا بنا لیا، کمیونٹی کا لاس نہ کرے، ورنہ کمیونٹی آپ کے بارے میں بھی فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ ہم کمیونٹی کو اس پر توجہ دلائیں گے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری تنظیم ہے پی ایف یو جے، افضل بٹ صاحب کی سربراہی میں ہے. ہمارے صدر ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب جو جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے. ناصر زیدی صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں جن کو ضیاء الحق کے دور میں کوڑے لگے. ہماری پی ایف یو جے کی جانب سے ایک کمپین ملک جو کنٹری وائڈ ڈرائیو چل رہی ہے، اور اس میں ایک تو رابطے کیے جا رہے ہیں. دوسرا آئی تھنک میں شاید 8 جنوری ہے یا 14 جنوری ہے کہ اسلام آباد میں گیدر ہوں گے. اس کا سلوگن یہ ہے انف از انف، اور یہ بالکل یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ، اور اس کا سلوگن ہی یہی ہے. اس تحریک کا صحافیوں کی، ہماری پی ایف یو جے کی جو کہ شہزادہ ذوالفقار صاحب کی صدارت میں ہے، افضل بٹ صاحب کی سربراہی میں، ناصر زیدی صاحب کے سیکرٹری جنرل شپ میں، کہ انف از انف، اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ اب اگر ایسا ہوا تو باقاعدہ پی ڈی ایم شاید اس میں 1 2 3 وہ چاہتی ہے، پھر ہم اپنی خود تحریک میں جائیں گے جو صحافی برادری ہے، اور سالڈ ریزن کے ساتھ کہ پوری دنیا میں میڈیا انڈسٹری گرو کر رہی ہے، اور پاکستان میں آپ اس کو گرو پتہ نہیں کیا اس کو ختم کرنے کے اوپر لگے ہوئے، جو کہ پاکستان کا نقصان ہے. کیونکہ پاکستان کا دفاع جہاں سرحدوں سے ہوتا ہے وہ نظریاتی سرحدوں سے بھی ہوتا ہے، اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ میڈیا، انٹلیکچوئل، ادیب، شعرا، یہ جرنلسٹ اور جو انٹیلیجنسیا کے لوگ ہوتے ہیں، ریسرچرز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں آپ کی نظریے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. تو خدارا سرحدوں کی حفاظت ہم سب جی جان سے کرتے ہیں، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ نظریاتی سرحد پہ حاوی ہو کر بہت سارے آسانی سے کام کر سکتے ہیں. تو آپ یہ نظریاتی سرحدوں کو خدا را کمزور نہ کریں، یہ میرا اپیل جو ہے سرکار سے. جی اوکے. اچھا تھوڑا سا میں جو ہے وہ صحافت سے آگے کی طرف، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں خاص طور پہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، کراچی کے حساب سے بھی فیڈرل گورنمنٹ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کراچی کو کسی طرح ایک خاص ڈائریکشن میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ رن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے اختیار سے کراچی جو ہے وہ باہر جا سکتا ہے اگر ہم کانسٹیٹیوشنلی بات کریں؟ ٹھیک ہے، ایسا فی الحال تو ممکن نہیں ہے. اگر کوئی ضد میں کرنا چاہے تو ایک علیحدہ چیز ہے. ماضی میں
کراچی اگر جو میں تھوڑا سا سوال آپ کا شاید اگر میں غلط اس پہ یعنی دوسرے ٹریک پہ ہوں تو مجھے کوشچن پہ لے آئے گا. دیکھیں ماضی میں کراچی پاکستان کا دارالحکومت رہا ہے اور پاکستان کا یہاں سے کراچی کو دارالحکومت ختم کرنے کے لیے اس وقت کے حکمرانوں نے ایک بہت بڑی سازش کی جو کہ آج تک چل رہی ہے. کراچی میں فسادات کروائے گئے اس امپریشن دینے کے لیے ورلڈ وائڈ کہ کراچی دارالحکومت کے طور پر غیر محفوظ ہے تاکہ اس کو یہاں سے شفٹ کیا جا سکے. وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. تو یہ اب بعد میں ظاہر ہے کہ سندھ کا دارالحکومت ہے. اب سندھ کے دارالحکومت میں پھر وہی والی اس چیزوں کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنلی یہ کہا جائے اور نیشنل لیول پر یہ بات کی جائے کہ جناب کراچی میں تو اس طرح کے رائٹس رہتے ہیں, لہٰذا یہ فیڈرل آپریٹڈ یا فیڈرل کنٹرول میں یا فیڈرل جیسے اسلام آباد ہے اس طرح کے لیے ہونا چاہیے. ایک خطرناک اس پہ نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ کراچی فیڈرل آپریٹڈ ہوا یا فیڈرل اس کو بنانے کی کوشش کی گئی یا علیحدہ کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا ایزی سمجھا جا رہا ہے. تو خدا نہ خواستہ یہ اس کے بہت سارے نقصانات ہوں گے تو اس پہ احتیاط کی جائے. کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اختلافات اندر رہ کر طے کیے جا سکتے ہیں, کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جو اندر رہ کر طے نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یہ کوئی کوشش جو کر رہا ہے کہ جناب ایسے بن جائے تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا, پھر ان کے ہاتھ میں بھی نہیں کچھ رہے گا جیسے اب کچھ نہیں ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جو جس کا حصہ ہے جو جہاں پر ہے شکایتیں ہو سکتی ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہیں, سندھ گورنمنٹ سے بات کی جا سکتی ہے, سندھ گورنمنٹ پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے, سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے یہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف. بھائی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے, سندھ ایک علیحدہ چیز ہے. سندھ ایک وحدت ہے, پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آج ہے, ماضی میں نہیں تھی. آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ کسی کو ظاہر کے اس پہ نہیں کہہ سکتے. تو اب اس کے اندر صرف پیپلز پارٹی دشمنی میں صوبہ دشمنی کی جائے, سندھ دشمنی کی جائے تو یہ انتہائی غلط ہے. تو ایک سندھی کہتے جی سندھی بولنے والا, بھائی سندھی بولنے والے کیسے ہوتا ہے؟ پنجاب میں پورے چلے جائیں سب پنجاب جو ہے جو کوئی سی بھی زبان بولتے ہو, نہیں کہتے کہ ہم پنجاب کے ہیں. بلوچستان میں 2 بڑی زبانیں ہیں, وہ سب اپنے اپنے کلیم کرتے ہیں. جو سندھ میں رہتا ہے سندھ کا کھاتا ہے پیتا ہے اس کو سندھ کے خلاف سازشوں پر بولنا پڑے گا. جی اچھا ٹھیک ہے, اس پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ صحافت کے اندر ظاہر ہے کہ آپ نے ایک بڑا زبردست اپنا ٹائم گزارا. ٹھیک ہے موجودہ حالات میں آپ جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ مشکلات ہیں, لیکن تھوڑا سا جو نوجوان صحافت کی طرف راغب ہو رہے ہیں, صحافت کو پڑھ رہے ہیں, اس میں ڈگریاں لے کے آگے آنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ یوتھ اور سینئر جرنلسٹ بھی جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ پروگرامز کر رہے ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں اس پہ جو میں سمجھتا ہوں اس میں اگر غلط ہے تو میں کبھی بھی جب مجھے اصلاح ہوتی جائے گی میں اصلاح کرتا جاؤں. بحالت مجبوری کر رہے ہیں جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں یوٹیوب پر شفٹ بحالت مجبوری ہوئے, کیونکہ ریئر میڈیا میں اسکرین میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں انہیں بدترین مشکلات کا سامنا ہے اور سارے سروائیو نہیں کر رہے یوٹیوب پر بھی. اور جتنے اس وقت اگر پاکستان کی بات کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ 1-1.5 لاکھ سے کم یوٹیوب چینل بن چکے ہوں گے, کیونکہ ہر دوسرا آدمی یوٹیوب چینل بنا رہا ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ جس طرح سے ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ جناب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے ہم سپورٹ کریں گے, کہاں سپورٹ ہو رہی ہے؟ کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں لیکن جو صحافت میں آنا چاہتا ہے بالکل آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں, گزر جاتی ہیں, اور تعلیم ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. تعلیم ہر مذہب کا اور خاص طور پہ ہمارے مذہب اسلام کا تو ایک بنیادی کیا ابتدا ہے اقرا. اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رابطہ اقرا پڑھ کے نام سے ہوا. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ کہ جی الیکٹرانک میڈیا اور یہ اب پرنٹ میڈیا کا دور نہیں ہے, میرے بھائی دنیا میں جتنے مذہب ہیں نا وہ سب اہل کتاب کہلاتے ہیں. کتاب چھپتی ہے, لکھی جاتی ہے, وہ پرنٹ نہیں ہوتی, پرنٹ ادھر جا کے شفٹ ہوتی ہے, اس کو آپ
डाउन लोड करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो आप बिल्कुल आए जो सहाफत में आना चाहते हैं, क्योंकि मेरे नुक्ता नजर से रिपोर्टर एक अलग चीज होता है, जर्नलिस्ट या सहाफी वो अलग चीज होता है। रिपोर्टर जो है वो जस्ट रिपोर्टिंग करता है कि ये वाकया हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, उसने कहा, ये कहा, ये कहा, ये। लेकिन जहां से सहाफत शुरू होती है वहीं से इंटेलेक्चुअलिज्म शुरू होता है, वहीं से थॉट शुरू होता है, वहीं से आपका जो कंटेंट है वो शुरू होता है कि ये आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जो अपना चैनल चला रहे हैं, आपका कंटेंट एक डिफरेंट होगा, मैं अगर करूंगा तो मेरा डिफरेंट होगा, किसी और का डिफरेंट होगा, क्लिक कोई भी कर सकता है। तो सहाफत में कंटेंट भी आता है, क्रिएटिविटी भी आती है, इंटेलेक्चुअलिज्म भी आता है। तो सहाफत करनी चाहिए, और सहाफी के लिए ज़ाहिर रिपोर्टिंग इसलिए कि रिपोर्ट जब तक नहीं करेगा वो जाएगा नहीं फील्ड में, मिलेगा नहीं लोगों से, और अपने आप को एक्सपेरिमेंट में नहीं डालेगा, तो उस वक्त तक अच्छा सहाफी नहीं बन सकता। बुनियाद रिपोर्टिंग है, और जर्नलिज्म जो है उसका मैं समझता हूँ कि पीक भी नहीं कह सकते, जर्नलिज्म का कोई पीक नहीं होता, हर दिन पीक होता है। आपको एवरी डे आपको एक अपना पीक प्रूव करना पड़ता है। अगर आप प्रिंट मीडिया में है तो एवरी डे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, आपको 365 पर सेकेंड आपको करना पड़ता है सारी चीजें। तो मैं कहता हूँ बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और जिसके अंदर सहाफती मौजूद है, थॉट मौजूद है, उसको कोई नहीं रोक सकता सहाफत से। चाहे वो, मैंने कॉमर्स पढ़ी है, मैं कॉमर्स पढ़कर आया हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है जब मैंने 90s में ज्वाइन किया था, और मैं एक सिंधी मीडिया से इबरत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन से मैंने आगाज किया, और उस वक्त में इबरत अखबार का कराची का कायम मकाम ब्यूरो चीफ था। सिंधु हमने एक अखबार निकाला इवनिंगर, उसी ग्रुप ने, उसका मैं ब्यूरो चीफ था। 90 की बात बता रहा हूँ। और नहीं, आई थिंक वो सिंधु 91-2 में आया था। और उसके एक इबरत मैगजीन था, उसका पॉलिटिकल पेपर का मैं उस वक्त 2 यंग इंचार्ज होता था, और पूरे सिंधी, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ सिंधी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, वहाँ के पॉलिटिकल अफेयर को मैं देखता था। और जर्नलिज्म उस ग्रुप को ज्वाइन करने के 3 साल के बाद अल्लाह के करम से एपीएनएस अवार्ड लिया एक आर्टिकल के ऊपर। हालांकि उस वक्त मैं रिपोर्टर था, मैं रिपोर्ट करता था और इंटरव्यूज करता था, और वहां मुझे एक कॉलम के ऊपर उसमें था सियासतदान सा गालियों उस मेरे आर्टिकल के ऊपर मुझे एपीएनएस अवार्ड मिला था उस वक्त। तो ये सहाफत बिल्कुल आना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल जो करना चाहता है सहाफत बिल्कुल उसको आना चाहिए, क्योंकि जो ये सोच रहा है कि वो सहाफत करना है, उसके अंदर कहीं ना कहीं सहाफी बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखारी बैठा हुआ है, कहीं जो थॉट वाला बंदा कहीं अंदर बैठा हुआ है, तो उसको दबाए नहीं, लेकर आए, लिख के लिख के लिख के बोले बोले बोले, लोगों से मुलाकातें करें, एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, किसी भी तरह से शेयर कर सकता है करें, क्योंकि ये भी एक साइंस है। हर कोई नहीं बोल सकता अच्छा, हर कोई नहीं लिख सकता अच्छा, हर कोई नहीं रिपोर्ट कर सकता अच्छा, ये पूरी एक थ्योरी है। और आप कोई भी चीज इजाद करते हैं ना, उसके खसाइस बताने के लिए भी टैलेंट चाहिए, वो मीडिया है। आप कोई चीज सेल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मीडिया चाहिए। आप कोई बात, अब ये मौजूदा हुकूमत के जनाब कंस्ट्रक्शन की जो बात करती है, टूरिज्म की बात करती है, और एजुकेशन की बात करती है, उसके लिए मीडिया के बगैर कैसे अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं पूरी दुनिया में। ये जब हम एक ये मुश्किल दौर में आए तो जब्बार खटक साहब सीपीएनई के इस वक्त ओहदेदार भी हैं, हम सब बैठे थे, इस्लामाबाद में मीटिंग थी, तो वहां पर डिस्कशन हुई कि पूरी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है या बड़े अच्छे ममालिक है, उनमें पाबंदी है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो डेवलपमेंट बजट होगा मुल्क का, उसका कम से कम 2% मीडिया के ऊपर खर्च किया जाएगा उस डेवलपमेंट की अवेयरनेस के लिए कि जनाब ये डेवलपमेंट हो रही है, क्यों हो रही है, इसके क्या फवाइद है, क्या होना चाहिए, इसको यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। ये समझते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करके बात हो सकती है तो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती है। भाई पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, पूरी दुनिया आपको देख रही है, सैटेलाइट से भी देख रही है। जितनी बातें मुझे आपको नहीं पता, इंटरनेशनली जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी नहीं है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी हमें बाहर बैठ के सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी नहीं है वो भी भरपूर तरीके से हमें देख रहे हैं। उन सबको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है।
اس سے لاس ہوتا ہے. سوالات کرتے ہیں جب آپ یونو میں جاتے ہیں نا اپنا ڈیلیگیشن, وہ پوچھتے ہیں جناب ہیومن رائٹس کا کیا ہو رہا ہے, میڈیا انڈسٹری کا کیا ہو رہا ہے. یہ یہاں آ کے بتاتے تو ہے نہیں, نہ یہ بتائیں گے. تو وہ پوچھتے ہیں تو پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں بھائی ہم سب پاکستانی ہیں. میں کسی کا مخالف, جرنلسٹ کبھی کسی کا مخالف نہیں ہوتا. جو کسی کی مخالفت کرتا ہے جرنلسٹ, ذاتی بنیاد پہ وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا. یہ ہماری پوری کمیونٹی کا فیصلہ ہے. آپ اپنا ایک, لوگ بولتے ہیں جی صحافت غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے. کیوں غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے؟ رپورٹنگ غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے. صحافت میں ایک رنگ ہوتا ہے. میں فائنینشیل ایشوز کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکل ایشو کو میں کیسے دیکھ رہا ہوں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ علیحدہ ہوگا. میرا انالائز کرنا علیحدہ ہوگا, آپ کا علیحدہ ہوگا. ہر آدمی اس کو کہتے ہیں جی جانبدار. جانبداری نہیں ہے. جہاں جانبداری ہوتی ہے, ہاں میں کسی کو اگر مجھے کوئی سپورٹ میں میرے تجزیے سے لگ رہا کر رہا ہوں تو اس کو مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, مجھے بتانا چاہیے کہ بھی آپ کے تجزیے سے لگ رہا ہے آپ پارشل ہو رہے ہیں. پارشل ذاتی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. اعداد و شمار کے ساتھ کوئی بتا رہا ہے, کوئی باتوں سے بتا رہا ہے, تو یہ کوئی جانبداری نہیں ہے. ہاں اگر میں پرسنل کسی کے لیے کمنٹس دے رہا ہوں تو وہ تو مجھے دیکھنے میں نہیں اچھا لگتا, اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, وہ بولتا, یہ غلط ہے, یہ ذاتیات ہے. لیکن اگر میں حقائق کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو یہ میرا تجزیہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں. اس کو کوئی تسلیم نہ کرے, اس کا رائٹ ہے, وہ اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کر دے. بولے جی آپ یہ غلط بات کی ہے انہوں نے, یہ صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے. اور یہ تو رہتا ہے. لیکن اس دور میں اس طرح کی چیزیں روکی گئی. نواز شریف کے دور میں پیپلز پارٹی اور دوسرے ہوئے آتے فیسز آتے تھے, لیکن وہ سالو ہو جاتے تھے. یہاں پر ابھی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اسی میں سمجھتا ہوں یہ آج حکمران جو مشکلات میں ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ورنہ میڈیا اوپنلی بات کر رہا ہوتا. تو اب یہ کہ کوئی ستار نواز ان کے حق میں بول رہا ہے تو بول ہی رہا ہے. پھر آگے ہوگا جو دوسرے وہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ جب وہ ایک تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر آتا ہے کہ جناب آپ پارشل ہو گئے, یہ ہو گئے. بھائی جواب دیں. آپ کے پاس 49-50 کے قریب جو ہمیں اطلاعات ہیں کہ 50 سے زائد اسپوک پرسن ہے جو کہ کبھی کسی جگہ پہ نہیں رہے, کسی حکومت میں اتنے اسپوک پرسن نہیں رہے. اتنے بڑے اسپوک پرسن ہی تو مقابلہ کریں ہمارے ساتھیوں کا, مقابلہ کریں جو بھی جن کو آپ نے کرے وہ ان کا جواب دیں, آتے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کریں. یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا آخر کیونکہ ہم انٹرویو کو جو ہے وہ اینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی بریفلی اس پہ جو ہے بات کی ہے. یہ جو آج کل معاملہ چل رہا ہے پاکستان میں, ایک کہ دنیا میں کہ جناب امریکی سرکار جو ہے وہ بائیڈن سرکار آ رہی ہے, تو آپ خاص طور پہ پاکستان میں صحافی اس کو کس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, اور آزادانہ صحافت جو بائیڈن یعنی کہ ڈیموکریٹس کے دور میں ماضی میں بھی ایک خاص حد تک دیکھی گئی ہے کہ پاکستان میں کافی اسے ریلیف حاصل رہا ہے, صحافی کھل کے بول سکتے تھے. آج جیسے آپ نے بات بھی کی, میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کچھ جگہوں پہ کچھ جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے. تو جو بائیڈن سرکار اور ڈیموکریٹس کے آنے سے کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی واضح طور پہ نظر آ سکتی؟ دیکھیں اگر آتی بھی ہو تو ہمیں اس کی طرف ہوپ نہیں رکھنی چاہیے.